اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ عزیز طلبہ، کل کے درس میں سورۃ التوبہ کے تعلق سے اس کی وجہ تسمیہ اور اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہ ہونا، ان کے تعلق سے باتیں گزر چکی ہیں۔ آج اس کی تفسیر کی جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اگرچہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کی تلاوت اسی صورت سے شروع کرے تو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ یہ بات کل ہو چکی تھی۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ اس صورت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بری ہیں، بیزار ہیں ان مشرکین سے جن سے تم نے عہد کیا، جن سے تم لوگوں نے عہد کر لیا، جن مشرکین سے، اس سے اللہ اور اس کے رسول بیزار ہیں۔ میں نے کل بتایا تھا اس سورت کے تعلق سے کچھ اور باتیں کہ یہ اس کا نزول کب ہوا اور اس کے واقعات کیسے ہیں۔ کچھ باتیں آئی تھیں اور کچھ باتیں باقی رہ گئی تھیں۔ چونکہ یہاں جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے بیزار، الگ تھلگ اور بری ہونے کا ذکر ہے، یہ کیوں ہے اور کب کی بات ہے؟ چونکہ مشرکین یہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور یہ بھی اپنی طرح سے عبادت کرتے تھے اور اپنے عادت کے مطابق یہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کے کرتے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں اور مسلمانوں کی حالت مضبوط ہونے لگی تو فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق و حضرت علی و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو قرآن کی یہ آیات اور احکام دے کر کے بھیجا تاکہ مکہ میں عام اعلان کر دیں، مکہ میں عام اعلان کر دیں۔ کیا اعلان کر دیں؟ اعلان یہ کر دیں کہ کوئی شخص اب آج کے بعد بیت اللہ کا طواف عریاں نہیں کرے گا، ننگے ہو کر کے طواف نہیں کرے گا، یہاں تک کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ ننگے ہو کر کے طواف کر سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بقیہ صحابہ کرام کو احکام دے کر کے بھیجا کہ جا کر کے لوگوں کے اندر اعلان کر دے، بتا دے براءۃ من اللہ ورسولہ
کہ اللہ اور اس کے رسول ان لوگوں سے بیزار ہیں۔ کس سے بیزار ہیں؟ فرمایا جن مشرکین سے تم نے عہد و پیمان کیا۔ یہ چونکہ اس کے بعد والی جو آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّہ، کہ اس اعلان کے بعد تم لوگ اس زمین میں، اس شہر میں 4 مہینے اور گھوم پھر لو، 4 مہینے اور رہ لو، اور اس بات کو جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کافرین اور مشرکین کو رسوا کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے سن 9 ہجری میں اعلان کروا دیا کہ اب کوئی مشرک آئندہ سال حج نہیں کرے گا، اور 4 مہینے کا وقت دے دیا گیا کہ 4 مہینے وہ لوگ اس شہر میں اور رہ لیں، اور 4 مہینے کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو 4 مہینے کے بعد جزیرے عرب سے باہر ہو جائیں، شہر سے نکل جائیں، اور اگر وہ بھی نہیں کرتے ہیں، نکلتے بھی نہیں، اسلام بھی قبول نہیں کرتے، تو اب ان سے قتال کرنا پڑے گا۔ اب مسلمان انہیں حربی کافر سمجھ کر کے ان سے قتال کریں گے، ان سے لڑائی کریں گے، اور ان کو یہاں رہنے اور ٹکنے نہیں دیں گے، کیونکہ جزیرے عرب کو شرک اور کفر سے خالی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ 4 مہینے اور رہ لو۔ آگے فرمایا جن سے تم نے عہد و پیمان کیا۔ پہلی بات 4 مہینے کی رخصت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن سے تم نے کوئی عہد و پیمان کر لیا لیکن وقت کی تعین نہیں کی کہ ہم کتنے دن رہیں گے، ایسے ہی غیر موقت آپ نے عہد و پیمان کر لیا کہ تم ہمارے یہاں رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، بلا تاریخ بلا وقت تعین کیے ہوئے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ وہ صرف 4 مہینہ رکیں گے۔ یا کسی سے عہد و پیمان ہوا ہے لیکن 4 مہینے سے کم کا ہوا ہے، 4 مہینے سے کم کا عہد و پیمان ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی 4 مہینے مکمل کر لیں، 4 مہینے مکمل کر لیں۔ ہاں ان لوگوں کے لیے رخصت ہے، چھوٹ ہے جن سے عہد و پیمان ہوا ہے لیکن ایک مدت تک خاص کیا گیا ہے، وہ ایک خاص مدت ہے، چاہے 4 مہینے سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ وقت اور مہینہ مقرر کر دیا گیا ہے، وہ اپنی مدت وقت مقررہ تک پوری کریں گے، ان کے لیے حکم الگ ہے۔ جن سے کسی خاص وقت تک کے لیے، وہ چاہے 4 مہینہ ہو، 5 مہینہ ہو، 1 سال ہو، جن سے عہد و پیمان ہو چکا ہے اور وہ اپنے عہد و پیمان پر قائم ہیں، تو ان کے لیے رخصت ہے کہ ان کو ان کے عہد پیمان تک گنتی مکمل کرو، جیسے کہ اللہ نے فرمایا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے عہد کو ان کی مدت تک پوری کرو، مکمل کرو۔ لیکن یہ وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے جن لوگوں سے تو عہد و پیمان ایک وقت کے لیے ہوا تھا، وقت مقررہ، وقت کی تعین کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس عہد کا پاس و لحاظ نہیں کیا، اس کو کیا نام ہے، اس کی پاسداری کا اہتمام نہیں کیا اور توڑتے رہے، تو
تو ان لوگوں کے لیے بھی 4 ہی مہینہ ہے۔ گویا کہ 4 مہینے میں کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، طلبہ اسے غور سے سنیں کہ 4 مہینے کے لیے جو رہنے کی اجازت ہے وہ کون لوگ ہیں؟ پہلے تو وہ لوگ ہیں نمبر 1 جن سے عہد و پیمان کیا گیا ہے لیکن غیر موقت، اس میں وقت کی تعین نہیں ہے۔ نمبر 1 ان کو بھی 4 ہی مہینے رہنا ہے۔ نمبر 2 جن سے 4 مہینے کم کا عہد ہوا ہے، جن سے 4 مہینے سے کم کا عہد ہوا ہے وہ بھی 4 مہینے تک رہیں گے۔ نمبر 3 جن سے 4 مہینے سے زیادہ کا عہد ہوا ہے لیکن انہوں نے اپنے عہد کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، ان کی طرف سے عہد پاسداری کا اہتمام نہیں کیا گیا، تو ان کو بھی 4 ہی مہینے رہنا ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ہاں، نمبر 4 وہ لوگ ہیں جن سے عہد و پیمان ایک خاص مدت تک کے لیے ہوا ہے اور انہوں نے اس عہد و پیمان کا لحاظ کیا، اس کو توڑا نہیں، تو ان کو وقت دیا جائے گا، چاہے وہ 4 مہینے سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے عہد کو مکمل کریں گے، پورا کریں گے۔ باقی لوگوں کو 4 مہینے کے اندر یا تو اسلام قبول کر لیں یا تو جزیرہ عرب کو خالی کر دیں، اور ان دونوں صورتوں کے علاوہ اگر دونوں میں سے کسی ایک پہ راضی نہیں ہوئے تو پھر مسلمان ان سے قتال کریں گے، ان سے جنگ کریں گے۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہے، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر، بس تم 4 مہینے اس زمین میں جزیرہ عرب میں گھوم لو، پھر لو، ٹھہر لو، اور اس کے بعد تمہیں یہاں سے نکل کر کے جانا ہے اور یا تو اسلام قبول کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 4 مہینے کی جو مدت بتائی گئی ہے وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ پہلی تفسیر تو یہ ہے، کچھ لوگوں کا قول ہے کہ 4 مہینے وہی حرمت کے مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ پہلا قول ہے۔ لیکن یہ قول کمزور لگ رہا ہے، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام کو جو بھیجا تھا تو غالباً وہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، 10 ذی الحجہ، یعنی حج کے مہینے میں مینا میں آپ نے یہ حکم دے کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ اور لوگوں کے درمیان اعلان کر دو۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر 10 ذی الحجہ کو اعلان کے لیے بھیجا گیا تھا تو ہم 10 تاریخ سے 4 مہینہ جوڑیں گے آگے، پتہ چلا کہ 10 تاریخ سے اگر جوڑیں گے تو ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول اور 10 دن ربیع الاخر، 10 روز ربیع الاخر میں یہ ملا کر کے 4 مہینے ہو جا رہے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ربیع الثانی تک یہ 4 مہینے ہو رہے ہیں اس حساب سے، اور یہی قول صحیح ہے، یہی قول صحیح ہے، کیونکہ جس دن اعلان کیا گیا تھا اس کے بعد سے 4 مہینہ آگے شمار کیا جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے، آگے اللہ فرما رہا ہے کہ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ دیکھیے اس میں مکمل طور سے وضاحت ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ اعلان ہے۔ اذان آدمی دیتا ہے اعلان کرنے کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا، تو یہاں اعلان کے معنی میں ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے اعلان ہے حج اکبر کے دن۔ حج اکبر کے دن یہ اعلان ہے، تو گویا کہ حج اکبر اصل 10 ذی الحجہ ہے۔ 10 ذی الحجہ کو اعلان ہوا۔ کیا اعلان ہوا؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہے، یعنی اللہ اس کے رسول دونوں مشرکوں سے بری ہیں۔ یہاں حج اکبر کے دن اعلان کیا جا رہا ہے، اور حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ یوم النحر، جو کہ ایام مناسک میں سب سے افضل دن ہے۔ ایام مناسک جو قربانی کے دن ہیں ان میں سب سے بہترین دن یوم النحر ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو، جس دن لوگ اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ تو بخاری کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یوم النحر کو، یہ پیغام دے کر کے، حکم دے کر کے کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی ننگے ہو کر کے طواف کرے گا، نہ ہی کوئی ننگے ہو کر کے طواف کرے گا۔ اور حج اکبر کا دن کون سا ہے؟ ہوا یوم النحر۔ حج اکبر یوم النحر کو کہتے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کو۔ کیوں کہتے ہیں حج اکبر؟ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو ایام مناسک ہیں، 4-5 دن، 8 سے لے کر کے، یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 12-13 تک جو حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، ان دنوں میں یوم النحر کو، یعنی 10 ذی الحجہ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اس میں بہت سارے کام ہیں، اس میں آپ کو اس دن بہت سارے ارکان ادا کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے اس دن آپ کو کنکری بھی مارنی ہے، حلق بھی کروانا ہے، طواف بھی کرنا ہے، سعی بھی کرنی ہے، اس کے بعد مینا میں رات بھی گزارنا ہے، اور قربانی بھی کرنی ہے۔ تو اس دن کئی ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں، اس لیے اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ یہ پہلا قول اور پہلی بات۔ دوسری وجہ کہتے ہیں حج اکبر کو، حج اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس دور میں لوگ عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے۔ اس دور میں لوگ عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے، تو اس سے تمیز کرنے کے لیے، اس سے الگ کرنے کے لیے اس کو حج اکبر کہتے ہیں، گویا کہ وہ عمرہ تھا اور یہ حج ہے۔ تو یہ اعلان ہوا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کو اعلان کر دیجئے کہ اللہ اس کے رسول مشرکوں سے بری ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو تمہارے لیے اچھی بات ہے، تم رہو گے، تمہیں نکالا نہیں جائے گا، تمہیں عزت کے ساتھ یہاں رہنے دیا جائے گا۔ لیکن وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم روگردانی کرو گے، اسلام قبول نہیں کرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو اس بات کو تم جان لو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ یہ
اس آیت کی تفسیر اور اس کی تشریح تھی. آیت نمبر 1 2 3 کی تفسیر مکمل ہوئی اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی کل کے درس میں بتائے جائیں گے باقی باتیں. اسی کے ساتھ آج کا یہ درس ختم ہو رہا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.